اس لیے کہ یہ تو رہائی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہو جاتی ہے، نواز شریف کی بھی ہو گئی تھی اور ہم نے بڑی بڑی رہائیاں بڑی دیکھی بڑی ہیں. رہائیاں دیکھی ہیں. تو رہائی ہو جائے لیکن ٹرسٹ نہیں ہو سکتا خان صاحب. ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے. یہ انہوں نے نہیں بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک مذاکرات جو ہے سیاسی ٹیم کر رہی ہے، جو فرنٹ پہ ہے ٹیم. اس ملک میں نہ کوئی قانون تھا، نہ آئین تھا، نہ پولیس تھی. اس پورے ملک کو آگ لگ گئی تھی اس کہ ضد کسی کی تھی جی کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی والوں کو بلا کے یہاں پہ واپس بسایا جائے. یہ ضد کا ہی آج وہ ہو رہا ہے. یعنی السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی وی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ITDI-SPR نے پریس بریف دیا اور اس میں بہت اہم موضوعات کو چھیڑا گیا. کیا سیاسی جماعتوں مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہوگی، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا کیا حال ہوگا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا عزائم ہیں. ان موضوعات پر کھل کر بات کی گئی، تو اس پہ ہم بات کریں گے. دوسری جو خبر ہے، آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے اور بہت برس پہلے ایک بڑا سانحہ پاکستانی سیاست میں ہوا اور وہ ہر شخص نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے دل پر محسوس کیا. اس سانحے کے حوالے سے کچھ ذاتی قسم کی باتیں آج ہم شیئر کریں گے. جی وسیم صاحب، آپ وہاں پر موجود تھے، کیا موڈ تھا، کیا حال تھا، سوال کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے. تو اچھی پریس کانفرنس تھی. سوال کا تو موقع 6-7 لوگوں کو ملا ہے، تو انہوں نے کہا آپ اگلی دفعہ ضرور سوال پوچھنا. آپ کا 8واں نمبر ہوگا. میرا 8واں نمبر نکل آیا نا. تو یہ وجہ تھی. لیکن بڑی ایونٹ فل پریس کانفرنس تھی. بیسیکلی تو یہ رینڈر تھا کہ جی پورے سال میں کیا کیا ہم نے کیا، لیکن اس میں کافی میسیجز تھے، پیغامات تھے. میرے لیے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ٹیک اوے ہوتی ہے، ایک صحافی بعد میں دیکھتا ہے ہیڈ لائن کیا ہے، تو وہ یہ تھی کہ مذاکرات کے حوالے سے پہلے تو ہمیشہ کہا جاتا تھا مذاکرات جی دہشت گردوں سے اور ایسے لوگوں سے، فتنہ پروروں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن اس دفعہ کہا گیا کہ اچھی بات ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اور سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت سے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وائلنس کا راستہ اختیار کریں. تو بیسیکلی خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے. باقی جو انہوں نے بات جو ایک منٹ رک جائے نا یار، اتنی جلدی سے آپ گزر جائیں گے. خان صاحب سے مذاکرات ہونے سے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو نہیں بخشا جائے گا، دوسری طرف خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ مذاکرات ٹیم کون سی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، اور کوئی وہ رچرڈ گرنیل کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک مذاکرات جو ہے سیاسی ٹیم کر رہی ہے، جو فرنٹ پہ ہے ٹیم، یعنی ایاز صادق کی قیادت میں جو ٹیم مذاکرات کری، حکومت کی، نون لیگ کے رانا ثناء اللہ وغیرہ سارے. دوسری طرف بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم مذاکرات کر رہی ہے PTI کے ساتھ. وہ مذاکرات بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پیرالل. تو بیسیکلی مذاکرات تو ہو رہے ہیں. اس بات کی اگر کرنا ہوتا تو ڈینائی کر دیتے کہ جی مذاکرات تو نہیں ہو رہے. تو دونوں مذاکرات کر رہے ہیں. اور زیادہ اچھے مذاکرات کون کر سکتا ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو زیادہ اچھے مذاکرات کون سے کر سکتا ہے؟ اچھا اس میں جو بنتی کیا ہے مانتے نہیں. ہاں، لیکن جو وجہ سمجھ آتی ہے نا، وہاں پر اور بھی لوگوں سے، تجزیہ کاروں سے بات ہوئی ہے، وجہ سمجھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات ہونے چاہیے. ظاہر ہے آخر ہر مسئلے کا حل تو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اس وقت وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں، تو اس وقت مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حکومت کے لیے یہ کہ کچھ عرصے کی اسٹیبلٹی چاہیے، خان صاحب کو کچھ عرصے کے ریلیف. جیسے کہ خان صاحب نے کل کہا کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاؤس سے ریسٹ ہو جائیں بنی گالہ میں، یا KP کی کسی جیل میں چلے جائیں جہاں آپ کی حکومت ہے. یعنی جیل کیا ہوگی، آپ حکومت. آپ نے خان صاحب کے اس بیان پہ یقین کیا؟ خان صاحب نے کہا تو صحیح نا، ایک بیان تو ہے، خبر تو بنی ہے نا. تو اس خبر سے کچھ اس کا کچھ اشارہ تو ہوگا نا. ساری چیزیں سارا جھوٹ تو نہیں ہوتا نا، کچھ اس میں سے کشید کر سکتے ہیں نا آپ سچ. تو اس لیے مذاکرات تو میرا خیال ہے، مجھے کوئی شک نہیں رہا آج کے اجلاس کے بعد کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور مذاکرات دونوں سطح پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں سطح کے حوالے سے بھی بات پوچھی گئی تھی اور انہوں نے جواب میں ایک سطح کی بات کر کے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے. اچھا، جو اطلاعات ہے نا وہ یہ ہے کہ مذاکرات جیسے آپ نے کہا کہ مختلف طرح کے ہو رہے ہیں. اب عمران خان نا تھوڑے سے ڈپریس بھی ہیں اور تھوڑی سی انہیں جلدی بھی ہے مذاکرات کی. وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور کسی طرح انہیں باہر نکلنے کا موقع ملے. انہیں اس بات سے بھی سنا ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ
کے ساتھ اب وہ کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اب صرف سیاسی جماعتوں کے خلاف، آصف نواز کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف، یا مولانا کے خلاف، یا نواز شریف کے خلاف انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ بنانا ہے. وہ اس کے لیے تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے مذاکرات میں حتمی فیصلہ دینا ہے وہ ابھی خان صاحب پر اعتبار نہیں کر رہی. میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تو رہائی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہو جاتی ہے. نواز شریف کی بھی ہو گئی تھی اور ہم نے بڑی رہائیاں دیکھی ہیں. تو اور رہائی ہو جائے لیکن ٹرسٹ نہیں ہو سکتا خان صاحب پہ. خان صاحب پہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ کون کہے گا جی کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں خان صاحب یہ چیز نہیں کریں گے، خان صاحب ایک دفعہ پھر 9 مئی یا 26 نومبر کی چیز نہیں کریں گے. اس لیے اعتبار نہیں کیا جا رہا. یہ بات ہمیشہ سے ہے کہ خان صاحب کا گارنٹر کوئی نہیں مل رہا تھا پہلے بھی کہ کون گارنٹر، لیکن کیا بشرا بی بی کی شکل میں ایک اچھے گارنٹر نہیں مل گئی ان کو؟ میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی کا کلاؤڈ وہ ہے جو پہلے خان صاحب کے گارنٹروں کا رہا ہے. بشرا بی بی اس سارے کھیل میں ایک مہرے کا کردار ضرور ادا کر رہی ہیں، لیکن ان کی حیثیت پیدا کی ہے، ملکہ کی حیثیت ان کی نہیں ہے اس سیاسی کھیل میں. تو گارنٹی خان صاحب کی کوئی نہیں دے سکتا. اور میرے خیال میں اگر خان صاحب سے خود بھی پوچھا جائے تو خان صاحب خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے. ان کو کیا پتہ ہے نا کدھر چل پڑے. تو یہ صورتحال. لیکن خان صاحب کے حوالے سے جو دوسرا بیانیہ وہاں پہ جو بتایا گیا، میسیجنگ جو تھی وہ کلیئر نہیں تھی. ایک تو مذاکرات کی بات کی گئی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ دستیاب قیادت کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور انہی کو آفر کی جائے گی. لیکن خان صاحب کے حوالے سے موقف سختی ہے، کیونکہ آج کم از کم 2-3 مواقع پہ ان کا سختی سے ذکر کیا گیا، جس میں اشارتاً یعنی ان کا نام نہیں لیا گیا لیکن کہا گیا کہ ضد کسی کی تھی جی کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی والوں کو بلا کے یہاں پہ واپس بسایا جائے. یہ ضد کا ہی آج وہ ہو رہا ہے. اور اس دہشت گردی کا بیانیہ، سیاسی دہشت گردی نہ کریں اور بیانیے کے لیے یہ نہ کریں ملک کے ساتھ. یہ نوجوانوں کا خون ہمارا ارزاں نہیں ہے، ہم پاکستان کو کمپرومائز کسی کے سیاسی بیانیے کے لیے نہیں کر سکتے. ایک خان صاحب کے حوالے سے ایک آ گیا. دوسرا کہا گیا 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو اور سہولت کاروں، اصل سہولت کاروں کو سزا ملنے تک انصاف کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو بیسیکلی یعنی آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو سزا ملنے تک سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ بھی ہے مذاکرات کے. تو 2-3 جگہوں پہ ان کے حوالے سے سخت زبان سے آج چونکہ آپ اس پریس کانفرنس سے ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا، تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کریں. یہ جو خان صاحب یہ افغانستان کے ساتھ معاملات اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے؟ کیا یہ اسی طرح چلے گا یا یہ ون آف چیز تھی یا پھر اب کیا ہے؟ دیکھیں ان سے یہ بات تو باقاعدہ انہوں نے واضح بھی کی کہ بھائی پاکستان ہر لیول پہ ان سے رابطے میں ہے. پاکستان کی پالیسی جو موجودہ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی یہ ہے کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اچھے عزت دار ہے اور ہم اس کی سورینٹی کا پورا احترام کرتے ہیں. مگر وہ پاکستان میں دہشت گردی کرے، دہشت گرد بھیجے، خود کش حملہ آور بھیجے، جو آج اس سال بھی 27 افغان دہشت گرد ہلاک کیے گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کرے تو ہمیں قبول نہیں ہے. باقاعدہ واضح پالیسی ہے ریاست کی کہ ایک بھی پاکستانی کا خون افغانستان کے ساتھ تعلقات سے زیادہ مقدم ہے. تو بیسیکلی اگر پاکستان میں دراندازی ہوگی تو پاکستان ہر سٹیٹس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ دوبارہ حملے، اسٹریٹجک اسٹرائک ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پاکستان کا افغانستان کو میسیج ہے کہ طالبان کے لیے، ٹی ٹی پی کے خوارج کے لیے آپ پاکستان پہ مقدم نہ جانیں. یہ کہا گیا کہ پاکستان پہ ان کو مقدم نہ جانیں، پاکستان کی حیثیت کو پہچانیں. آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ اپنا ملک کی سورینٹی پوری رکھیں لیکن پاکستان میں دراندازی نہ کریں. یہی معاملات جا رہے ہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ یہ پالیسی غلط ہے، بات کریں. انہوں نے کہا بات کیسے کریں؟ انہوں نے بڑی میرے خیال میں ایک لاجیکل بات کی. انہوں نے کہا کہ بات کیسے کریں؟ اگر اس طرح ہو تو دنیا میں کبھی کوئی جنگ ہی نہ ہو. ہر مسئلے کا حل مذاکرات نہیں ہو سکتے. کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو غزوات بھی نہ ہوتے. جو جنگیں، مقدس جنگیں اسلام کی لڑی گئی ہیں، وہ بھی تو آخر لڑی گئی ہیں نا جب بات نہیں مانی جا رہی تھی. اور جب بقا کا مسئلہ آیا، آئیڈیالوجی کے بقا کا، ملک کا بقا کا، تو پھر تو جنگ لڑنی پڑتی ہے نا. آپ بات سے تو نہیں کسی کو قائل کر سکتے. بالکل درست ہے. اچھا، ایک موضوع جو ہم نے اس گفتگو میں مزید چھیڑنا تھا وہ یہ ہے کہ آج کے دن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے اور اس حوالے سے اتنا کچھ کہا جا چکا ہے، لہو میں لکھے تر بتر اتنے لفظ لکھے جا چکے ہیں، بولے جا چکے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ہم ایڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ بہت بڑی لیڈر تھی، بہت قابل خاتون تھی. پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ان کے جانے سے. لیکن تھوڑا سا نا جو چیز نئی ہو سکتی ہے وہ شاید آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کون کس جگہ تھا. میں کس جگہ تھا، وسیم صاحب کس جگہ تھے. میں اس زمانے میں پی ٹی وی میں نوکری کرتا تھا اور پی ٹی وی سے
ہم نے یہ خبر پی ٹی وی میں ہی سنی تھی، اور اس کے بعد ہم گھر تو پہنچ گئے تھے، سناٹا تھا سڑکوں پہ، جب جیسے یہ خبر آئی اس کے بعد لوگوں نے پی ٹی وی خالی ہونا شروع ہو گیا، ہم نے بھی اپنا لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ باندھا اور ہم گھر کی چلے گئے. لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم ان چند خوش نصیبوں میں سے تھے جو خیریت سے گھر پہنچ گئے، کیونکہ اس کے بعد 3 دن اس ملک میں نہ کوئی قانون تھا، نہ آئین تھا، نہ پولیس تھی. اس پورے ملک کو آگ لگ گئی تھی. اس سانحے کی وجہ سے لوگ اتنے مشتعل تھے، لوگ اتنے رنج میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. مجھے آج تک وہ جائے وقوعہ پہ جو نواز شریف پہنچے تھے وہ منظر آج تک یاد ہے. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید سٹانچ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پولیٹیکل سیاسی حریف، لیکن اس کے باوجود نواز شریف وہاں پہنچے. وہاں جتنا مشتعل ہجوم تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کیونکہ وہ حریف تھے نا، لیکن نواز شریف وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، تقریباً وہ رو رہے تھے، انہوں نے کہا آج ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. آپ کہاں تھے؟ اچھا، میں تو اس وقت برونائی تھا، میں برونائی ٹائمز اخبار میں اس وقت ہوتا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ جی یہ واقعہ ہو گیا. اور چونکہ میں وہاں پہ واحد پاکستانی تھا اس اخبار میں، تو مجھے بتایا گیا. پھر ظاہر ہے میں دفتر آیا اور اور یہ بہت بڑی خبر تھی. میں آپ کو بتاؤں اس دن اس اخبار کی بھی لیڈ تھی، برونائی ٹائمز کی بھی لیڈ تھی، پوری دنیا کے اخبارات میں لیڈ تھی یہ سٹوری. کوئی کسی نے یو اے ای کے اس نے لگایا، یو اے ای کے اخبار میں ہے، خلیج ٹائمز کی وہ تھی اسیسینیٹڈ. جو سب سے اچھی ہیڈ لائن لگائی تھی اس میں میڈیا کو دیکھ رہا تھا، سب سے اچھی ہیڈ لائن ڈان کی تھی شاید، گڑی خدا بخش اویٹس انادر بھٹو. تو وہ یعنی کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور یقین کریں وہ پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا جو رویا نہ ہو اس دن. کیونکہ اچھا کوئی بے نظیر کے حامی تھے، کوئی نہیں حامی تھے، کوئی مخالف تھے، کوئی کیا تھے، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت تھی. وہ ایسی شخصیت تھیں جو پاکستان میں ایک سیاست کی علامت بن چکی تھیں، ایک باپ کو کھو چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے پرامن رستہ اختیار کیا، سیاسی رستہ اختیار کیا، عوام میں اپنا جگہ بنائی، اور ان کے کھونے کا جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک محسوس ہوتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ سے ہی پھر آپ دیکھیں باقی جماعتیں بنی. آج اگر وہ ان جیسی مدبر سیاستدان موجود ہوتی تو وہ ان معاملات کو جو آج چل رہے ہیں ڈفرینٹ انداز سے ہینڈل کر سکتی تھیں. بہت اچھا ہو سکتا. سیاست کا بالکل رخ بدل گیا ان کی عدم توازن آ گیا نا. اس کے بعد پھر وہ اس توازن کو کریٹ کرنے کے لیے ایک ویکیوم پیدا ہو گیا، ظاہر ہے. اور اس ویکیوم کو اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں جو نقصان ہوا کہ پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی وہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ زرداری بنے. اگر سوچیں آپ کہ اس وقت بے نظیر بنتی اور پیپلز پارٹی پنجاب سے ایلیمینیٹ ہو گئی، اب کہیں سے نہیں جیتتی، پیپلز پارٹی ایک صوبے کی جماعت بن کے رہ گئی جب سے محترمہ کی ایک حکومت گزری یعنی ان کی شہادت کے بعد. اگر وہ ہوتی اور وہ کسی اور طریقے سے ڈیلیور کرتی تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں ایک بڑی پوٹنٹ فورس ہوتی جو نیشنل لیول کی پارٹی ہوتی. تو وہ یہ ایک بہت بڑا فرق پارٹی کو بھی پڑا، پاکستان کو بھی پڑا، پاکستان کے امیج کے لیے اتنا بڑا نقصان ہے. وہ ایک ایسی قداور شخصیت تھی کہ دنیا میں جہاں جاتی پہلی مسلم پرائم منسٹر تھی، ایک بڑا اچھا ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج دیتی تھی کہ یار ایک مسلمان ملک، امریکہ میں صدر نہیں بن سکی کبھی بھی کوئی خاتون، پاکستان میں ایک اسلامی ملک نے اس وقت بنا دیا، 1988 میں پرائم منسٹر بنا دیا. اور جب یو ایس کانگریس میں انہوں نے خطاب کیا تھا تو سارے سینیٹرز اور کانگریس مین کھڑے ہو کے ان کا خطاب داد دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. وہ کوٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے، آج تک کوٹ کیا جاتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.